نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جن کو نہیں بھی آتے وہ بھی یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر، پھر آگے کلمہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ پڑھتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑا گیا ہے، تو ان کو خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے مستورات کو۔ تو یہ تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ویسے بھی ان دنوں میں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں تکبیرات خوب بلند کرنے ہیں، یعنی عام چلتے پھرتے بھی پڑھیں، مستحب ہے۔ چلتے پھرتے راستے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عید کے لیے آ رہے ہیں، عید پڑھ کے جا رہے ہیں، تو تب بھی بلند آواز سے، مرد حضرات بلند آواز سے۔ تو ان دنوں میں یہ ہمارا ترانہ ہو، ہماری زبان پر ہر وقت جاری ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں خوب تکبیرات پڑھیں، اللہ کے نام کو بلند کریں ان دنوں میں، کیونکہ ہر وہ عمل سنت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا۔ واجب تو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ ہے، باقی مستحب ہے کہ ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور دیکھو نا، جو عمل سنت ہے، ایک بھائی کہنے لگے دیکھو تم کلمہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے اور یہ ان دنوں میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہو، اور ہر نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اس کا کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ کلمہ سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بلند آواز سے نہ خود کبھی کلمہ پڑھا، نہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ حکم کیا ہے؟ 1 دفعہ کہنا ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد، وہ بھی بلند آواز سے نہیں آئے، اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو یہ عمل کیا کریں ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کریں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ آیت الکرسی، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے، کہ جیسے ہی فوت ہوگا فوراً سیدھا جنت میں چلا گیا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ تو جو عمل کرنے کا دیا وہ کریں۔ اب جو شیطان ظالم، یہ سب حدیث میں بھی آتا ہے، شیطان خود کہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا، بڑے بڑے کفر شرک، لیکن یہ توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میری کمر ٹوٹ جاتی۔ پھر میں نے ان کو بدعات میں مبتلا کر دیا، یعنی جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کر دیا۔ اب اس کو کرتے ہیں، وہ دین نہیں ہے لیکن اس کو دین بنا کر پیش کر دیا، تو اب اس میں لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی گناہ ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت نئی گھڑی ہوئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور پھر بدعت سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث میں، جب کسی علاقے میں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ایک سنت کو چھین لیتے ہیں۔ اب جیسے فرض نماز کے بعد حکم تو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا، جب لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں گے یا درود شریف پڑھیں گے، آیت الکرسی نہیں پڑھ پائیں گے، تو جو اصل سنت عمل ہے وہ رہ گیا، اور دوسرا عمل شروع کر دیا جو اس موقع پر ثابت نہیں۔ تو اس لیے ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، سیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔